جو ہیں ایف آئی آر لانچ ہو جائے گی، شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی کیس رجسٹر ہو جائے گا، شہباز شریف صاحب ریزائن کر جائیں گے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی. انویسٹیگیشن میں شہباز شریف صاحب کو انوسینٹ قرار دے دیا جائے گا، بے گناہ قرار دے دیا جائے گا اور 6 ماہ کے بعد وہ دوبارہ سی ایم شپ کے لیے آ جائیں گے. اچھا لیکن صابر بھائی یہ کشف اس خبر کو اگر ہم ایک لمحے کو ٹھیک ماننے کیسا ہو جاتا ہے، یہ پیٹ کے لیے تو ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم ایک فیس سیونگ کے لیے ان کا مطالبہ پورا ہونا تو ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی اس کو کس طرح اپنی کامیابی قرار دے گی؟ بیکاز شہباز صاحب اگر ریزائن کریں گے تو ماڈل ٹاؤن بنیاد بنے گا، ماڈل ٹاؤن کا براہ راست پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. پی ٹی آئی اس کو کس طرح اپنی فتح قرار دے گی؟ شہباز صاحب کو گھر بھیج دیا. جب یہ تقریر ہوگی نا یہاں پر جہاں پہ یہ لوگ اکٹھے ہیں، جب یہ کہا جائے گا دیکھیں جی پہلی وکٹ گر گئی ہے، تو وہ ایک کراؤڈ کے لیے ایک بڑا ایک کراؤڈ پولر بھی ہو سکتی ہے یہ چیز کہ کراؤڈ پل کرنے کے لیے یہ مورال بوسٹر ہوگا پروٹیسٹرز کے لیے کہ مزید لوگ آئیں. اور یہ کہا جائے گا دیکھیں جی پہلی گئی اب دوسری کی باری ہے، وہ بھی انقریب گرنے والی. یہ میں آپ کو اگلی بتا رہا ہوں کہ یہ بھی کہا جائے گا اسی اسٹیج سے. سو دیٹ وے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور تقریروں میں اس کا بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بنیادی کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے اس لیے اس کا اس صورتحال پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. ابھی اس پہ ایک میسج بھی آیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے، گورنمنٹ کی اور ان کے لائک مائنڈیڈ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو ایف آئی آر درج کروا کے اور اس طریقے سے مطمئن کر دیا جائے اور ڈاکٹر صاحب کو فیس سیونگ مل جائے گی واپس جانے کے لیے، پھر رہ جائیں گے عمران خان اکیلے، ان کے ساتھ پھر الیکشن نمٹا جائے گا اور ان کی ان دونوں کی طاقت وہ کہتے ہیں کہ ختم کی جائے، بریک کی جائے. مراد صاحب یہ شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ یہ یا اس طرح کی کسی بات چیت سے پی ٹی آئی مطمئن ہو سکتی ہے؟ یا آپ کا کہنا ہے کہ ہم تو اس کی بات ہم تو بات ہی وزیر اعظم کی کر رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے ایک بات کی کہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ یہ جمہوریت اور آئین کے دشمن ہے. تو آئین پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشن کا کہتا ہے، جو کہ انہوں نے نہیں کی. فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت کے ہیں ان کو 1500 میں سے 8000 ووٹ ملتے ہیں اور ایک سال بعد ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ٹائپو ایرر تھا. جمہوریت نام ہے ٹرانسپیرنسی کا، جمہوریت نام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا، جمہوریت نام ہے میرٹ کا. یہاں پہ بادشاہت قائم ہے اور اس بادشاہت کا خاتمہ اب ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ نہ تو یہ آئینی حکومت ہے، ہم آئین اور قانون کی بات اس وقت کرتے ہیں جب اپنی حکومت کو اپنی کرسی کو بچانا ہوتا ہے. کیا فنڈامنٹل رائٹس آئین نہیں کہتا؟ کیا کسی کو روزگار دینا آئین نہیں کہتا؟ کیا کسی کو صحت اور تعلیم دینا آئین نہیں کہتا؟ ہم ہر جو اس طرح تو یہ آئین کر رہے ہیں. اب اگلا لاہ عمل آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یعنی سٹریٹس پر جو میکسیمم بادامی صاحب دیکھیں کیا واٹ نیکسٹ نہیں بادامی صاحب کیا ہے کہ ابھی دیکھیں الیکشن ہوا 11 مئی کا، اس میں قانون سے تو ہم نے اختیار کر دیا، میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 14 حلقے کھلے ہیں صرف، اور 14 میں سے 14 حلقوں میں آپ کو 60-70,000 ووٹ جعلی نان ویریفائڈ ووٹ ملے ہیں یا غیر تصدیق شدہ ملے ہیں یا غیر تصدیق شدہ ملے. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ یہ جمہوریت تو نہیں ہے، کس طرح آئے ہیں، مطلب دھاندلی کر کے غیر تصدیق شدہ کہہ کے آپ اس کو عزت دے رہے ہیں. جعلی ہے نا یار، 2 نمبر ہے. غیر تصدیق شدہ یا جعلی؟ وہ جعلی ہے، غیر تصدیق شدہ بھی جو ایڈمیسیبل نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور اس چیز کا یہ آرگومنٹ دیکھیں، اس آرگومنٹ کی بنیاد بالکل ٹھیک ہے کہ غیر تصدیق جس ووٹ کو جب ایک الیکشن میں آپ نے ووٹ ڈالا ہے اور اس ووٹ کی آپ تصدیق نہیں کر سکتے تو اس کو ٹھیک کیسے، اگر اس کو جعلی نہیں مانتے اس کو ٹھیک کیسے مان سکتے ہیں؟ اگر آپ کا ایک آرگومنٹ اگر آپ مجھے ختم اگر مجھے بالکل کہ جو غیر تصدیق شدہ ووٹ ہے اس کا مطلب وہ ووٹ آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ جعلی ہے یا اصلی ہے. کریکٹ. لیکن میرا پھر یہ ماننا ہے کہ آپ کو یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ کیا یہ غیر تصدیق شدہ ووٹ، دیکھیں یہ اسی لیے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پورا پروسیس ہے جو میں کہتا ہوں کہ ایک پورا پروسیس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. کیا یہ غیر تصدیق شدہ ووٹ وہ ووٹ ہیں جو استعمال کیے گئے الیکشنز میں کسی کو ہرانے اور کسی کو جتانے کے لیے، یا کسی نے جو اربوں روپے کی سیاہیاں بھیجنی تھیں اور یہ چیزیں بھیجنی تھی کسی نے اپنا کھاپا لگایا اور وہ وہاں سے بھیج نہیں گئے. میں ایف آئی میں انٹرجیکٹ ہو گئی ہے. میں نے آج کو 20-1 منٹ آپ لوگوں کا شو دیکھا جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں شیخ وقاص اکرم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا شیخ وقاص اکرم جو ہے نا میری اور ان کی تو پبلکلی تو میں ہو چکی، وہ اسمبلی میں میرے خلاف کر چکے ہیں بہت کچھ، میں ٹی وی پہ کر چکا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو آن ایئر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ شیخ وقاص اکرم کی جب میں آرگیومنٹ سن رہا تھا تو میں اپنے دل میں صرف یہ سوچ رہا تھا، ہوٹل میں اس وقت میں تھا کہ یار اگر یہی لینگویج یہی ٹون پہلے دن سے اپلائی ہوتی تو یہ نوبت یہاں پہ نہ ہوتی جو آ رہی ہے. اگریڈ. یعنی وائی واز اٹ کہ اس وقت سپر مین بننے کے چکر میں تھے آپ لوگ. یعنی اگر کوئی سیزن پالیٹیشین
یعنی I may have my differences with Vikas, I mean that's fine, but I mean بڑی سیزن قسم کی بات ہوئی نا. اگر وہ بات اس وقت سے ہوئی ہوتی تو یا نہ یہ یہاں بیٹھے ہوتے، نہ وہ وہاں بیٹھے ہوتے، نہ ہم یہاں پہ راتوں کالی کر رہے ہوتے. یہ درمیان agree or not؟ یہ میں ایکچولی یہی بات میں بھی کہی تھی اس ٹائم. یہ درمیان میں دھیما پن آ گیا تھا. پھر کیا ہوا؟ وہ دو جو کلپریٹس ہیں وہ یہ دھیما پن آ گیا تھا، لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ آرمی چیف کا بیان جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس کو انہوں نے ازیوم کیا کہ یہ ہمارے لیے. اس کے بعد یہ پھر شیر بن گئے اور شیر بن کر پھر آج میدان میں کود پڑے. ایسے موقع پہ آپ دیکھیں کتنی سینس ہے کہ جب پی ٹی آئی اور حکومتی ٹیم ایک جگہ پہ بیٹھے مذاکرات کر رہی ہے، اور رات جو آخری سٹیٹمنٹ کی حسن اقبال کی اور گورنر پنجاب کی اور مختوم شاہ محمود قریشی کی کہ ہم کسی ایسے نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ جو سب کے لیے ون ون پوزیشن ہو، اور پیچھے آپ نے کریک ڈاؤن شروع کر اور دیا. اس کے بعد اگلا کام یہ شروع کر You want to دیا. add something, جی بالکل. میں ایک تو صابر صاحب کی بات ہی بالکل ٹھیک ہے. حکومت ہمیشہ جب بھی دیکھیں اپوزیشن اور حکومت ہوا کرتی ہے نا جی، تو حکومت ہمیشہ بہت تگڑی بھی ہو تو وہ کمزور ہوتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کا کام ہے شور مچانا اور آپ کا کام ہے اس کو سننا اور اس کو برداشت کرنا. جہاں آپ جواب دے سکتے ہیں آپ اس کا جواب. اچھا پرابلم یہ ہے، میں نے ختم کر لوں. Sorry. تھوڑا جواب ہے. میں غیر تصدیق شدہ ووٹوں پہ دوبارہ جانا چاہتا ہوں. یہ بات اپنی جگہ. دیکھیں غیر تصدیق شدہ ووٹوں پر یہ بحث اگر آج سے 6 مہینے پہلے ہو رہی ہوتی تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا، اس کا آؤٹ کم کچھ اور ہوتا. آج اس کا آؤٹ کم وہ نہیں ہوگا جو شاید 6 مہینے پہلے ہو سکتا تھا. دیکھیں غیر تصدیق شدہ ووٹ میں بنیادی ذاتی طور پہ میں بڑے دنوں سے ہماری یہ بحث چل رہی ہے. میں سسٹمز کا سسٹم سے مراد کیا کسی طریقہ کار کے تحت سارا کچھ ہوگا، خواہشات کے تحت نہیں، طریقہ کار کے تحت سارا کچھ ہوگا، ہونا چاہیے. ہم ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے 4 سسٹم خراب کرنا یہ عقل مندی میرے خیال میں نہیں ہے. دھاندلی ہوئی، میں مقاطع کر دھاندلی ہوئی. ہم نے ووٹ ڈالتے دیکھا، ہم نے جگہ جگہ دیکھا کہ ڈبوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جگہ جگہ سے نکل رہا ہے سب. بالکل. لیکن پھر بھی میں اس سسٹم پہ بلیو کرتا ہوں جو ایک اس کو پکڑے، دوسرا دیکھے غلطی کس کی ہے، ذمہ داری فکس کرے اور اس کے بعد اس کو کریکٹ بھی کرے. یہ غیر تصدیق شدہ ووٹ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ غیر تصدیق شدہ ووٹ آخر غیر تصدیق شدہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ کی تصدیق نہیں ہو سکتی. کیا یہ ایرر اس لیے رکھا گیا بیچ میں تاکہ جدھر میں 40,000 ووٹ ڈال کے، جو کہ آپ کا موقف، جو کہ عمران خان صاحب کا موقف ہے کہ 40,000 50,000 کا فرق ڈالنے کے لیے غیر تصدیق شدہ ووٹ ہے، یا یہ میگنیٹک انک جو بنیادی طور پہ جس کا مقصد یہی تھا کہ کوئی دھاندلی نہ ہو سکے، ادھر کہیں یہی زیادتیاں کی گئیں کہ پیسے بنائے گئے، کسی نے کہا یہ تو چیک ویسے ہی نہیں ہونے، زندگی میں کبھی چیک ہوئے نہیں، تو اس کو اس کام میں. سو یہ کنفرم میں پھر کہوں گا، میں سسٹمز کے بلیو کرتا ہوں. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے سسٹم کی، الیکشن کمیشن کی یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. دیکھیں کیوں یہ سارا کچھ اس طرح ہوا، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر دیکھیں جو جس کی غلطی ہے. اگر حکومت ملوث ہے پھر تو حکومت کے پاس جواز ہی کوئی مورل اتھارٹی نہیں نا. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال تک تو ہم نے ٹائم دیا جتنے بار بار 11 مئی کو جو خان صاحب کی اسلام آباد میں جو ہمارا جلسہ ہوا، اس میں خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ سزا اور جزا اللہ کا قانون ہے، احتساب ہونا چاہیے. احتساب کن لوگوں کا، کون کون اس دھاندلی میں ملوث تھے، میگنیٹنگ انک کا استعمال کیوں نہیں ہوا. یہ تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر بوگس ہے یا نان ویریفائڈ ہے تو یہ اس کا تو کوئی ذمہ دار تو ہوگا، کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا، کسی کا تو احتساب کرنا ہوگا. ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی پھر 5 سال گزر جاتے ہیں، پھر اگلا الیکشن ہو جاتا ہے. تو کبھی تو ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، یا ہم نے اسی طرح چیخنا چلانا ہے کہ دھاندلی ہو گیا اور آگے بڑھنا ہے. آگے اس طرح نہیں بڑھا جاتا، اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے، کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوتا ہے، ان کا احتساب ہونا ہوگا تو اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. اسی لیے 11 مئی کو ہم نے یہ کہا تھا، اور اس کے بعد جو وقت گزرتا گیا ہم نے ٹائم دیا ہے. ہم نے ہر چیز بالکل اپنے قانونی طریقے سے اور آئین کے دائرے میں رہ کے پورا پروسیس سے ہم گزرے. یہ 14-15 مہینے جو گزرے ہم انصاف کے لیے ہر آئین اور قانون سے چڑھ کے 11 مئی کو پھر ہم نے جو 60 ڈیمانڈز رکھے تھے، کاشف بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا، اس میں یہ تھا کہ کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا کہ میگنیٹک انک کا استعمال کیوں نہیں ہوا، کون کون دھاندلی میں ملوث تھے، کس کس کو تمغے پہنائے گئے، کون کون بینیفیشری ہے. تو یہ چیزیں سامنے آئے گی تو وہ بھی نہیں ہوا. صحیح، یہ بات تو صحیح ہے کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کا فرض تھا کہ اگر وہ یہ کہتی رہی کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں تو بھائی کوئی تو ذمہ دار ہے، کوئی تو سامنے لاتے ہیں. ایک بات کے پی کے سنی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہم تو 12 کہہ چکے ہیں، اگر کے پی کسی کو اعتراض ہے، حلقے کنی کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ہم تو یہ 4 حلقے یہ کیوں ڈر رہے تھے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے نا، اور ثابت ہو گیا. اور اگر پرائم منسٹر بنے تو 14 حلقے کھلے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، 14 حلقے کھلے. جب اس سے ثابت ہو چکا ہے تو کس طرح ہم کہہ سکتے کہ آئینی پرائم منسٹر ہے؟ کیا آئینی پاکستان میں یہ نہیں کہتا کہ فرینڈ فیئر الیکشن کروائے؟ کیا آئین کو الیکشن نہیں ہوئی یہاں پہ؟ اب صابر صاحب بات ہے کہ 48 آورز میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یار ایک سیکنڈ آپ یہ دیکھیں ذرا
کہ مراد کی ایج کیا ہوگی؟ 28 سال. تو مراد 28 سال رفلی 27 26 سال کی عمر میں الیکٹ ہوا تھا. 26 سال کی عمر میں 27 سال کی ہو عمر گئی. میں الحمدللہ ماشاءاللہ پاکستان کے ایک نوجوان ایسا ہے جو لیجسلیشن کے متعلق بات کر رہا ہے. از دیٹ ناٹ اے چینج؟ یعنی خاندانی سیاستدان نہیں، موروثی سیاستدان نہیں، ایک لڑکا جو اپنی ایجوکیشن پہ، اپنی ڈیڈیکیشن پہ، اپنی کنوکشن پہ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے اور لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، لیجسلیشن کی بات کر رہا ہے. یہ عمران خان کا کریڈٹ. اچھا مجھے میں نے ابھی ان کی بات سنا، میں آئی واز فیلنگ پراؤڈ آف بینگ اے پاکستانی کہ یار یہ ہماری فیوچر ہے، یہ ہماری یوتھ ہے نا، تو وی آر سیف. مبشر ایک اور سازشی کہانی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بلا وجہ آج خواجہ سعد رفیق اور کچھ لوگوں نے حالات خراب نہیں کیے. میرا موڈ کیوں آف کرتے ہیں اس کا نام لے کے؟ انہوں نے جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے یہ کام کیا ہے، اور ان کا اندازہ ہے، امید ہے واللہ عالم کہ سپریم کورٹ ان کے حق میں کوئی ایسا آرڈر پاس کر دے گی اور عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنے کے بارے میں کوئی ایڈورس آرڈر پاس کر دے گی، یہ وہاں سے ریلیف لیں. لیکن آج تو اڑایا نا سپریم کورٹ نے اس آرگومنٹ کو، جب ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے کہ آپ دھرنوں کے خلاف احکامات جاری کریں تو انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ انتظامی معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑیں گے. میں اگر سپریم کورٹ میں جانا چاہوں، میرے پاس ایک ای میل آ گئی ہے ایف سی او کی ڈائریکٹلی برٹن سے. وہ کہتے ہیں وی اسپوک اے لٹل وائل اگو اباؤٹ دی فارن سیکرٹری اسٹیٹمنٹ ایشوڈ آن August 19. This is the only statement that has been issued in the last few days. No further releases have been made. I attach the link below to the original statement. اور جو original statement دی انہوں نے وہ بھی دے دی ہے پوری کی پوری. نہیں وہ تو جو پہلے کی اسٹیٹمنٹ تھی. آج جیو نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس سے پاکستان کی دنیا بھر میں تصحیق ہو رہی ہے، اس سے پاکستان جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اس سے ہمارے مذاق اڑ رہا ہے. یہ کہی جا رہے ہیں چند ہزار لوگ، ابھی وہ رپورٹنگ کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے بابا جی کا چینل، کہ جی کے پی کے سے کمک منگائی جا رہی ہے کیونکہ 4000 لوگ دیکھ کے عمران کا یعنی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ. واٹ ربش. آپ بھی حالانکہ آج وزیر اعظم کے پاس ہو کے آئے ہیں، کاشف بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ لاکھوں آدمی نہیں ہے. اب میں اور کیا ہوتا ہے، ایک بات کہہ لوں ذرا، ایک منٹ. بسم اللہ. آپ کی اطلاع غلط ہے بالکل. نہیں کہے آپ؟ نہیں یار آپ اس لیگ میں ہی نہیں ہیں. میرے تو خلاف ہے تو آپ کیوں نہیں ہیں؟ تو اب میں آپ کیا کروں، اب مجھ سے ہے بھی اتنا بزرگ کہ میں آپ کی بات پہ یہ بھی رہتا تو آپ انفارمیشن ٹھیک کریں، آپ کی انفارمیشن غلط ہے. غلطی مان لوں گا. میں نہیں کیا ہوں، میں جیو نہیں، میں تو غلطی مان لوں گا. تو مانے غلطی کو میں نہیں کیا ہوا. سپورٹ نہیں کرتا. اور آج صبح سے آپ کو کیا کیا میں دیکھیں میں مشل کو میرا مطلب ہے اس میکینکس کو نہیں آپ سپورٹ کریں. میکینکس کون سے؟ میں پروٹیسٹ کے خلاف نہیں. رائٹ. میرا خیال ہے یہ جمہوریت کا حصہ ہے. رائٹ. میرا ڈیمانڈ صحیح نہیں ہے. نہیں ڈیمانڈ بھی بالکل ٹھیک ہے. میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ صرف ایک نکاتی ایجنڈا لے کر آئیں کہ تم چلے جاؤ. اب سن لیں لوگوں کو کلیریفائی. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے وہ سارا کچھ دیکھا جو الیکشن میں غلط ہوا. میرا ماننا یہ ہے 2 3 4 ہفتوں کے اندر اندر یہ چیک کریں ہوا کیا ہے. اگر وہ سارے خدشات جو یہ لوگ باہر کھڑے ہو سڑک پہ کہہ رہے ہیں وہ خدشات ٹھیک ثابت ہوں تو گورنمنٹ کا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. دیکھیں میں عمران صاحب بھی اس دن لائن پر تھے. میری بات سن لیں. میرے جواب دے لیں. جج جوری اور میں جواب دے رہا ہوں سر. جج جوری اور ایگزیکیوشنر آپ خود اکیلے نہیں بن سکتے. آپ کا الزام ہے الیکشن پہ دھاندلی کا، وہ شاید آپ کا اکیلے کا الزام نہیں. پہلا الزام یہ آصف زرداری نے لگایا تھا آر او کے الیکشن سے. ہر سیاسی جماعت اس الیکشن پر الزام لگا رہی ہے یہ جعلی الیکشن ہے، یہ دھاندلی والا الیکشن ہے. اس کو ثابت کریں، حکومتوں کو گھر بھیجیں، نئے الیکشن کریں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہہ دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر آپ نے تاریخ میں جانا ہے وہ ایک اور بات ہے. پہلے میں اپنا سوال کمپلیٹ کر لوں اور پھر آپ سے تاریخ پہ بھی آ جاتے ہیں. نہیں وہ آ جاتے ہیں. ابھی آپ آصف زرداری پہ گئے ہیں، میں اپنا اس سے پہلے آ جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ سارا جو کراؤڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا 4000 کراؤڈ ہے؟ آپ میرے سے اس طرح کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ 4000. میری جان میں یہ کہہ نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آبجیکٹو رپورٹنگ کر کے بتائیں یار یہ اپنا جو رپورٹنگ کر اس سے پاکستان کی تصحیح نہیں ہو رہی باہر اس غلط رپورٹنگ سے. یار میں جتنا بھی ہو نہیں ایک منٹ ڈیلی یہ کراؤڈ باہر نکل رہا ہے اور اس کو کریڈٹ دو یار. بالکل میں اس لیے کیونکہ میں دیکھیں آپ بھی کہتے ہیں میں بھی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھاؤ پلیز. میں ڈیلی یہ بات کرتا ہوں. اس ملک میں کل ایک بات شروع کی تھی لقمان صاحب، پھر آپ بریک پہ چلے گئے. جی مجھے یاد ہے ایک کیمپین کرنی تھی لوگوں کو پولیٹیسائز کرنے کی. جو 4 مین شو کی ٹیم تھی جو اب ایکسپریس پہ آ گئی ہے، انہوں نے کہا آپ کس سے بات کرنا چاہیں گے. تو میرا جو الفاظ تھے نا اس میں مجھے جو کم و بیش مجھے یاد ہے میں نے ینگسٹرز کے لیے تھے. میں نے کہا یار یہ آپ ینگ جنریشن اس ملک کی، یہ کہتے جی آئی ایم ناٹ پولیٹیکل، آئی ایم پولیٹیکل، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اب سب یگسٹرز کا سیاست سے تعلق ہوگا which is a great sign for Pakistan. اب problem بٹ پھر بھی ہمیں سسٹمز بنا رائٹ. اب سسٹم یہ ہے کہ طاہر اقبال MNA نے آج نیشنل اسمبلی میں یہ کنفیس کیا ہے کہ ہم ووٹس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. آپ بچا لیں اس سسٹم کو یار کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جو چیز ویریفائی نہیں ہو سکتی وہ فیک ہے. پھر ابھی آپ نے خود مانا تھا یہ بات, وہ سچ تو نہیں ہے. جب آپ کا MNA آج کے سیشن میں, آج ایز وی اسپیک, ایز وی سٹ ٹوڈے, اس سیشن میں کہہ رہا ہے کہ ہم ووٹس کو ویریفائی نہیں کر سکتے, تو پیک کرو سسٹم کو یار. مبشر صاحب ایک منٹ, کیوں ڈکیتیوں پہ کر رہے ہو یار؟ یہ ایک بات, یعنی چوری اور سینہ سوری, یعنی ایک تو چوری کرو, لوگوں کے حق مارو, اس پہ ڈاکے مارو, پھر کو نہیں نظام کو کچھ نہ ہو جائے, نظام کو بچا کے رہو. مسئلہ یہ ہے کہ جس دن یہ ساری